अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे और जहाँ भी होंगे महफूज होंगे। तो जनाब, मैं लेकर आई हूँ आज एक सच्ची कहानी पर मुश्तमिल छोटा सा अफसाना, जिसको आपके लिए तहरीर किया है मुश्कात फातिमा ने। तो बढ़ते हैं इस अफसाने की जानिब, मगर उससे पहले जल्दी से जाइए हमारी वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा, ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले देखने, सुनने और पढ़ने को मिल सके। तो जनाब, अब स्टार्ट करते हैं ये एक सच्ची कहानी। अफसाना दुर्रे नायाब की किस्मत। तहरीर मुश्कात फातिमा। एक सच्ची कहानी। करें तो किससे करें रुसवाइयों का गिला, करें तो किससे करें रुसवाइयों का गिला, सफ़र तमाम हुआ हम सफ़र ना आया। मेरा नाम सबत्तीन अली है। मैं एक प्राइवेट कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पर हूँ। ये कुछ साल पहले की बात है कि मैं अपने रोज़मर्रा मामूल के तहत नमाज मगरिब अता करने के बाद सोशल मीडिया पर आया। रोज़ाना की तरह कुछ पोस्ट पर लाइक किया, कमेंट किया। इसी असना में एक ग्रुप के एडमिन ने ग्रुप में बेहतरीन जोड़ी के मुकाबले का इनेकाद किया और मैं इस ग्रुप का एक मुअज़्ज़िज़ मेंबर समझा जाता था। मुझे भी इस मुकाबले में दावत का कहा गया, लेकिन मेरी इस ग्रुप में कोई ऐसी दोस्त नहीं थी जिसको मैं अपनी हम सफ़र के तौर पर इस मुकाबले में शरीक कर पाता। इसी असना में मेरी एक पोस्ट पर नया चेहरा दिखाई दिया। उसके कमेंट्स उसके ज़िंदा दिल होने की नवीद सुना रहे थे। उसके नाम से शोखी झलकती थी। सोशल मीडिया पर उसका नाम बिगड़ी लड़की था। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और ना चाहते हुए भी ना जाने क्यों उससे अपना हम सफ़र बनने की दरख्वास्त कर दी। मेरी उम्मीद के बरक्स उस शोखो चंचल लड़की ने मेरी दरख्वास्त को हंसी खुशी कबूल कर लिया। आज से पहले कभी किसी लड़की से मैंने ऐसी दरख्वास्त नहीं की थी, इसलिए बहुत अजीब लग रहा था। लेकिन उस लड़की ने ना सिर्फ मेरा साथ दिया, बल्कि ऐसा तासुर दिया कि इस ग्रुप की हर देखने वाली नज़र उसे मेरा हकीकी जीवन साथी समझने लगी। जहाँ लोग मुतजस्सिस थे, वहाँ मैं खुद हैरत ज़दा था। इस मुकाबले में मेरी जीत हुई। मैंने इस लड़की का शुक्रिया अदा किया, उसे सोशल मीडिया पर अपना दोस्त बनने की दरख्वास्त कर, जिसे इस लड़की ने हंसी खुशी कबूल कर लिया। कभी कभी इंसान सोचता है कि कोई क्यों कर आपके लिए सब कुछ कर गुजरने को तैयार हो जाता है, जवाब वक्त देता है। शायद इस लड़की के लिए मैं अंधेरे में चिराग की मानित था। उसकी समझ वक्त के साथ आई। सोशल मीडिया पर पहले भी मेरी चंद लड़कियों से ग्रुप में बात हो जाती थी, लेकिन ना कभी उनकी तस्वीर देखी, ना उनसे बात की। मुझे खुद अच्छा नहीं लगता था कि शायद वो मेरे बारे में क्या सोचें, लेकिन ये पहली लड़की थी जिसके साथ मेरी गुफ्तगू तफसील से हुआ करती थी। उससे बात करके पता चला कि वो उम्र में मुझसे 8 साल बड़ी थी, लेकिन उसकी बातों से वो बिल्कुल बरक्स लगती थी। वक्त गुजरने के साथ साथ दोस्ती एक अच्छे मुकाम पर पहुंच चुकी थी। उसका असल नाम नूर आफ्ताब था। कभी कभी ख्याल आता, काश ऐसा होता कि हम किसी से बात करते ही उसके दिल का हाल अहवाल जान सकते, उसकी मुस्कुराहट के पीछे छुपे दर्द को जान सकते। लेकिन कुछ चीज़ों का इख्तियार इंसान के पास नहीं होता। बेशक अल्लाह बेहतरीन हिकमत वाला है। इस बात का इदराक इस लड़की से अच्छी दोस्ती हो जाने के बाद पता चला। उस लड़की ने मुझे अपनी तस्वीर भी दिखाई, मुझसे बात भी की। उस लड़की का ताल्लुक़ पंजाब के ज़िला सियालकोट के एक कस्बे से था।
اس کی پیدائش یورپ کے ایک ملک میں ہونے کی وجہ سے وہ غیر ملکی شہریت رکھتی تھی۔ 14 سال کی عمر میں پہلی بار پاکستان اپنے عزیز و اقارب سے ملنے اپنے والد کے ہمراہ اپنے آبائی شہر آئی۔ وہ بہت خوش تھی کیونکہ اس پردیس میں اسے اپنے عزیز و اقارب میسر نہیں تھے، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ جن لوگوں کو وہ اپنا سمجھ رہی ہے وہ سب خود کو پیاسا اور اسے پانی کا کنواں سمجھے بیٹھے تھے۔ ہمیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ یورپ یا باہر کی کوئی بھی لڑکی کے جذبات نہیں ہوتے، احساسات نہیں ہوتے؟ کیا وہ عورت نہیں ہوتی؟ ہم سب کو ایک پیمانے میں کیسے ناپ سکتے ہیں؟ خود کو بدلنا ہے تو اپنی سوچ بدلنی ہوگی، سوچ بدلے گی تو زمانہ بدلے گا۔ ہر کسی نے اس لڑکی کو لبھانے کے لیے ہزاروں جتن کیے، ایک کو کامیابی نصیب ہوئی، جو اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے وہ اس کی عزت کے دشمن بن گئے۔ مختصر یہ کہ نور آفتاب اپنی عزت بچا کر یورپ واپس آ گئی، لیکن کبھی پھر واپس نہ آنے کا ارادہ کر کے وہ جس ایک شخص کو اپنا ہمدرد سمجھ رہی تھی وہ شخص بھی اس کی غیر ملکی شہریت کے لیے پر تول رہا تھا۔ آخر 4 سال بعد وہ شخص اپنی کوششوں میں کامیاب ہو گیا۔ جب اس کی شادی نور آفتاب سے کر دی گئی وہ بہت خوش تھی کہ جس شخص کو وہ بھوکے درندوں میں اپنا مسیحا سمجھتی تھی اب ہمیشہ کے لیے اس کی عزت کا رکھوالا بن گیا تھا۔ 1 مہینہ اس کے ساتھ رہنے کے بعد وہ واپس یورپ آ گئی۔ وہاں آ کر اپنے شوہر کے کاغذات تیار کیے اور چند مہینوں میں اپنے شوہر کو یورپ کا شہری بنا دیا۔ وقت گزرتا گیا اور اس شخص کے پیار میں کمی آتی گئی۔ وہ شخص پیسہ کمانے اور اپنے عزیزوں کو یورپ بلانے کی کوششوں میں مصروف ہو گیا۔ اللہ نے نور آفتاب کو 2 بیٹے اور 1 بیٹی عطا کی۔ جس خوشحال زندگی کا خواب نور آفتاب نے دیکھا تھا اب وہ پورا ہوتا دکھائی نہ دیتا تھا۔ مصروفیت اتنی بڑھ چکی تھی کہ دوریوں کا احساس تک نہ ہوا۔ اس تنہائی کو کم کرنے کے لیے نور آفتاب نے سوشل میڈیا کا سہارا لینے کا ارادہ کیا۔ بزرگ کہتے ہیں نا، ایک مرد سے 4 عورتوں کے بارے میں سوال کیے جائیں گے، اس کی ماں، بیوی، بہن اور بیٹی۔ ہم سوشل میڈیا پر بھی ایک انسان ہیں، تو پھر کیوں چند برے لوگ تمام مردوں کے کردار کو داغدار کرتے ہیں؟ انسانیت ہر جگہ اپنا مقام رکھتی ہے، چاہے کوئی آپ کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ انسانیت کا دامن کبھی مت چھوڑیں۔ سوشل میڈیا پر نور آفتاب کی تنہائی کو ایک سہارا مل گیا۔ وہ مختلف گروپس میں پوسٹ کرتی، لوگوں سے مخاطب ہوتی۔ وقت گزرتا گیا اور جن بھوکے درندوں سے وہ جان چھڑا چکی تھی، ان درندوں جیسے کچھ لوگوں نے سوشل میڈیا پر بھی اس کا جینا حرام کر دیا۔ یوں سوشل میڈیا پر نام بدلتی نور آفتاب مجھ سے ملی۔ میں کوئی فرشتہ نہیں، ایک گنہگار خطا کار انسان ہوں، مجھ سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن حتی الامکان سوشل میڈیا پر بھی انسانیت کا دامن نہیں چھوڑتا۔ عورت کی عزت ہر مرد پر لازم ہے، چاہے وہ حقیقت میں ہو یا سوشل میڈیا پر۔ میں شاید 2 سال سوشل میڈیا پر نور آفتاب کے ساتھ رہا۔ میں نے حتی الامکان کوشش کی کہ اس کی اداسی کا باعث نہ بنوں اور کسی حد تک اس میں کامیاب بھی ہوا۔ بہت اچھا وقت گزرا اس کے ساتھ۔ آج بھی سوشل میڈیا پر ہوں، لیکن اس جیسی کوئی لڑکی دوبارہ نہیں مل سکی۔ شاید وہ حقیقت کو اپنا چکی تھی یا اس کے شوہر نے اسے وہ مقام دے دیا تھا۔ شاید میں نے اس کا دل توڑ دیا تھا۔ ان سوالوں کے جوابات کا آج تک منتظر ہوں، آج تک اس کے لیے دعا گو ہوں۔ وہ جہاں بھی رہیں، خوش رہیں۔ ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ جو ہمارے لیے اپنا پورا خاندان چھوڑ کر آتی ہے، اس کے لیے ہم مزاجی خدا کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس کے حقوق ہم نے ادا کرنے ہیں۔ اس کے دوست کی
حیثیت سے اس کی ہر بات کو اہمیت دیجیے، اس کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ عورت ایک پہیلی کی مانند ہے، اسے الجھانے سے بہتر اسے سلجھانے کی کوشش کی جائے تو ہر فریق مطمئن رہے گا۔ جب آپ اپنے پاس موجود لوگوں کی قدر نہیں کرتے تو دوریاں بڑھنے لگتی ہیں اور اس کا اختتام رشتوں اور کئی زندگیوں کو اپنے ساتھ بہا لے جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ختم شد۔ تم ہو بہو کسی شاعر کے خواب جیسی، تم ہو بہو کسی شاعر کے خواب جیسی، جسے پڑھ پانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ جی تو جناب، کیسا لگا آپ کو یہ چھوٹا سا افسانہ؟ یقیناً آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا۔ ایک چھوٹی سی سچی کہانی تھی۔ واقعی میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جہاں آج بھی یہی سب ہوتا ہے کہ لڑکی جی باہر سے آئی ہے، اس کے پاس تو بہت زیادہ پیسہ ہوگا، گرین کارڈ بھی ہے تو شادی کر لیتے ہیں، اس کے بعد دیکھی جائے گی، چھوڑ دیں گے۔ لیکن خدارا یہ بھی سوچئے کہ آپ کے گھر میں بھی ماں بہن بیٹی ہیں، کل کو آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے۔ دنیا مکافات عمل کا نام ہے، تو اس بات کو تھوڑا سا سوچئے اور ذرا اپنے آس پاس نظر دوڑائیے کہ کیا آپ تو یہ سب نہیں کر رہے؟ کیا آپ حقوق العباد ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنی بیوی کو، اپنی بہن کو، اپنی ماں کو وہ حقوق دے رہے ہیں یا وہ ان کے فرائض ادا کر رہے ہیں جو ان کا حق ہے؟ اس بات پہ ضرور سوچیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک اور نئے افسانے، ایک نئی کہانی، ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و مددگار ہو۔ اللہ نگہبان۔